دیا ہے, یہ پورا پلان بنا کے رکھا ہے کہ وہ مدینہ سے قبضہ ہو رہے تب وہ حملہ کر دے. اللہ اکبر, تم کچھ مجھے مشورہ دو کہ ہم ان سے جنگ کیسے کریں گے. اللہ بیچارے حبیب صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ان کی لشکر تو 10,000 ہے اور ہماری جو فوج کی تعداد ہے وہ صرف 2 سے 3,000 کی تعداد ہے. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ 2 سے 3,000 یہ صحابی رسول 10,000 لشکر کا یہ مقابلہ کیسے کرے گا. یہ جب خطر کا معاملہ تھا کہ اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ سے مشورہ جب کیا تو صحابی رسول نے طرح طرح کے مشورے دیے. یا رسول اللہ, ہم یہ کام کریں گے تو ہم اختلاف کریں, ہم یہ کام کریں گے تو دل فتح ہو جائے گی, جیت ہماری ہوگی. تمام صحابی رسول مشورہ دے ہی رہے تھے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سب کا مشورہ سن رہے تھے, لیکن زبان خاموش ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے کچھ جواب نہ دیا, لیکن جب سلمان فارسی بولتے ہیں یا رسول اللہ میں فارس کا رہنے والا ہوں, یا رسول اللہ میرے علی کی قوم میں جب کوئی حملہ بولتا ہے تو ہم خندق کھود دیا کرتے ہیں تاکہ وہ لشکر ہمارے قریب نہ آ سکے. خندق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گڈھے کھود دیا کریں گے اور کافی لمبا چوڑا کھودیں گے تاکہ وہ ہمارے قریب نہ آ سکے. یعنی کہ کفار مکے کے گھوڑے جو مر کے بھی ہمارے قریب نہ آ سکیں گے. ہم اتنا کھائیں کھودیں گے کہ مدینے میں آنا تو بہت دور کی بات, ان کے جانور تک آ نہ سکیں گے. سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ ہمارے فارس میں اگر کوئی حملہ کرتا ہے تو ہم تو اپنے علاقے سے پہلے خندق کھود دیا کرتے تھے اور ہم جنگ جیت دیا کرتے تھے. یا رسول اللہ اللہ کے پیارے حبیب کو یہ مشورہ سلمان فارسی نے دیا تو اللہ کے پیارے حبیب کو یہ مشورہ بہت پسند آیا. اللہ کے پیارے حبیب کو یہ مشورہ پسند آیا. کہا سلمان فارسی تمہارا مشورہ بہت اچھا ہے, ہمارے پاس وقت کم ہے, یہ حملہ کب کریں کچھ خبر نہیں, کہ کب حملہ کرتے کچھ خبر نہیں. یہ کام جلد سے جلد شروع کر دیا جائے مدینہ کے باہر. اور سلمان فارسی نے یہ مشورہ کیا یا رسول اللہ ہم جو مدینے میں ہیں 3 طرف سے پہاڑیوں سے گھرے ہوئے ہیں. یا رسول اللہ ہم 3 طرف سے پہاڑوں سے گھرے ہوئے ہیں, پہاڑ کے اوپر سے آنا 10,000 کا لشکر یہ ممکن ہے بلکہ ناممکن ہے. وہ اگر لشکر آئے گا تو سامنے سے ہی آئے گا جہاں پر پہاڑ موجود ہے. یا رسول اللہ خندق وہیں کھودا جائے اور ان کے لیے آسان نہیں ہوگا کہ 10,000 کی لشکر پہاڑ سے گزر کے آئے ہوئے تھے. یہ ممکن ہے ناممکن ہے. سلمان فارسی کا یہ مشورہ پہلے جب پسند آیا اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابی رسول کو یہ آگاہ کر دیا کہ وقت قریب آ گیا ہے کہ ہم مدینہ منورہ سے اس راستے کے خندق کھود دیں تاکہ کفار مکہ کی 10,000 کی لشکر ہمارے قریب نہ آ سکے. اور کتابوں میں یہ چیز موجود ہے, میں نے اس کو مطالعہ کیا. 6 فٹ کی لمبائی اور گہرائی 15 فٹ. ایک صحابی رسول غالباً 120 فٹ کھودنے کا حکم دیا گیا تھا کہ تم سب کام پہ رہو, پتا نہیں کہ کب کفار مکہ حملہ کریں مدینے پر, ہمارے بیوی بچوں کو بیوہ کرتے ہیں, پتا نہیں کب یہ کام کریں. اللہ کے پہلے حبیب نے تمام صحابی رسول کو کام پہ لگا دیا. اور یہ وہ دور تھا, کتابیں گواہ ہے کہ یہ ایسا دور تھا ٹھنڈ کا عالم تھا, سرد کا عالم تھا. اس ٹھنڈ کے عالم میں تمام صحابی رسول نے اللہ کے پیارے حبیب کے ایک اشارے پر, ایک حکم پر تمام صحابی رسول کھڑے ہوئے قرآن لے کر کے اور مدینے کے باہر جا کر کے کام پہ لگ گئے. اور کوئی معلومی نہیں ہے, اور کتابوں میں یہ چیز موجود ہے, کسی میں 14 دن بتایا گیا تو کسی میں 15 دن بتایا گیا. 15 دن لگے صرف ایک خندق کھودنے میں, اس کا نام جنگ خندق پڑا, پھر اس کا نام جنگ خندق پڑا. صحابی رسول نے غالباً 2 ہفتے تک کنٹینیو کام کا سلسلہ شروع رہا. مدینے میں کام کا سلسلہ شروع رہا. آج بھی وہ جگہ باقی ہے جہاں پر صحابی رسول نے جنگ خندق کو کھودا تھا. گڈھے کھائے کھودے تھے 15 فٹ نیچے, لمبائی 6 فٹ. مطلب اگر ہم آپ کو سمجھانا چاہیں, کرکٹ کا میدان آپ نے دیکھا ہوگا, جس گراؤنڈ پہ لوگ کرکٹ کھیلتے ہیں اتنا بڑا اگر ہم اندازہ لگا لیں 6 فٹ کوئی معنی رکھتا ہے. یہ مسجد ہمارے کلومیٹر کا بھی نہیں ہے, 6 کلومیٹر لمبائی ہے اور 15 فٹ نیچے, 6 ایسے فٹ 15 نیچے. ان صحابہ رسول کو اس کام پہ لگا دیا گیا کہ جلد سے جلد یہ کام پورا اگر ہو جائے گا تو ہم جیت حاصل کر سکتے ہیں. یہ ممکن ہے. اللہ کے پیارے حبیب نے تمام صحابہ رسول کو کام پہ لگا دیا تھا. اور یاد رکھیں سب سے اہم بات,
سب سے اہم پیغام اس کتاب میں جنگ خندق کا واقعہ مشہور اس لیے ہے، یہ وہی جنگ خندق ہے جس میں صحابی رسول بھوک کی حالت میں، پاکا کشی کی حالت میں پیڑ پہ پتھر باندھ کر کے جنگ خندق کو کھودا تھا۔ یہ وہ منظر تھا، کتابوں میں یہ چیز ملتا ہے، کتابیں گواہ ہے کہ صحابی رسول نے جنگ خندق کو جو کھودا تھا پاکا کشی کی حالت میں کھودا تھا، پیڑ پہ پتھر باندھ کر کے کھودا تھا۔ اللہ اکبر! یہ منظر تمام صحابہ نے دیکھا کہ اللہ کے پیارے حبیب کے کوئی اشارے پر تمام صحابی رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہونے کے بعد حضور کا حکم ہو گیا ہے کہ جنگ خندق کھودنا ہے، اگر ہم خندق نہیں کھودیں گے تو کفار مکہ سے جیت حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ میرے حضور کا حکم ہو گیا ہے، یہ تمام صحابی رسول جو بھوکے سے طاقت کشی کے حالت میں پتھر کو اٹھا دیا کرتے اور اپنے پیٹ پہ باندھ دیا کرتے۔ پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے گڈھا کھودنا یہ آسان ہے، بہت مشکل کام ہے۔ سوچو کیا ایسا عشق رسول کا ہم جواب لا سکتے ہیں؟ تا قیامت تک ایسے عشق رسول کا ہم جواب نہیں لا سکتے۔ ان صحابی رسول نے پیٹ پہ پتھر باندھ کر کے اس جنگ خندق کو کھودا تھا، اور اسی جنگ کے اندر جو واقعہ مشہور ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، اپنے دامن کو اٹھا کر کہتا ہے یا رسول اللہ، میں کافی دن سے بھوکا ہوں اور فاقہ کشی کے حالت میں زندگی گزار رہا ہوں، یا رسول اللہ منظر آپ دیکھ لیجئے کہ میرے پیٹ پہ پتھر لگا ہوا ہے، یا رسول اللہ میں کافی دن سے بھوکا ہوں، یا رسول اللہ مجھے کچھ کھانے کو دے دیا جائے، یا رسول اللہ فاقہ کشی کی حالت میں ہم نے کافی دن گزار دیا، آج بھوک بڑی زور سے لگی ہے، یا رسول اللہ میں کروں تو کیا کروں؟ جب اس صحابی رسول نے حضور کے چوکھٹ پہ کھڑے ہو کر کے اپنے دامن کو اٹھا دیا تھا اور پتھر ایک صحابی رسول نے باندھا تھا اور فاقہ کشی کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے، حضور کو جب وہ پتھر اس صحابی رسول نے دکھایا تو میرے حضور نے بھی دامن اٹھا دیا، اور میرے حضور نے جنگ خندق میں صحابہ نے تو پیٹ پہ ایک پتھر باندھا تھا، اللہ کے پیارے حبیب نے صحابہ کے درمیان اپنے دامن کو اٹھا دیا تھا اور میرے حضور نے اپنے پیٹ سے 2 پتھر باندھے تھے۔ اللہ اکبر! میرے حضور نے اپنے پیٹ پہ 2 پتھر باندھے تھے۔ پاکا کشی کی حالت میں جو صحابی رسول نے زندگی گزاری، وقت گزارا، ایک پیٹ پہ پتھر باندھا تھا، تو اللہ کے پیارے حبیب جنگ خندق میرے حضور بھی کھول رہے تھے، میرے حضور نے ان پہ ہاتھ لگا دیا تھا، اور کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ میرے حضور کے ایک پیٹ پہ ایک نہیں بلکہ 2 پتھر تھے۔ یہی وہ واقعہ مشہور ہے کہ میرے حضور کے پیٹ، میرے حضور لوگوں نے صحابہ نے منظر دیکھا کہ حضور میرے پیٹ میں پتھر باندھے تھے، اور جنگ خندق کھودنے میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہاتھ لگا۔ اس میں کتابوں کو علماء بیان کرتے ہیں کہ میرے حضور جنگ خندق کھود رہے تھے اور میرے حضور گرد و غبار میں لطمت ہو گئے۔ یہ علماء بیان کرتے ہیں 6 کلومیٹر کی لمبائی 15 فٹ گڈھا کھودنا اتنا آسان کام نہیں ہے، وہ بھی 15 دن کے اندر، اور جلدی، بلکہ کتاب میں تو 2 دن روایتیں ملتی ہیں، کسی میں ہے 2 دن میں، کسی میں ہے 7 دن اگر کام کر لیا، کسی میں 15 دن کاٹ کے لگے پورا کر لے گئے، یہ کتاب میں روایتیں ملتی ہیں۔ اور اللہ کے پیارے حبیب کی بارگاہ میں جب صحابی رسول نے پتھر ایک دکھایا تھا، میرے حضور نے 2 دکھا دیا کہ تم نے پاکا کشی کی حالت میں زندگی گزارا، میرا بھی تو وہی حال ہے، میں نے بھی تو کچھ نہیں پایا۔ اللہ ہم پر اس کا کوئی جواب ہے؟ اسی منظر کو دیکھ کر کے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، یہ حضور کے پیٹ پہ 2 پتھر، گھر تشریف لے گئے۔ جانے کے بعد کہا زوجہ محترمہ اپنی بیوی سے جابر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ میرے حضور، میرے آقا جنگ خندق کو کھود رہے ہیں، پیٹ سے 2 پتھر باندھ کر کے، اور میرے حضور کافی دن سے پاکا کشی کی حالت میں، میرے حضور نے کافی دن سے کچھ کھایا نہیں، اور اپنی بیوی سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ حضور کی دعوت کر سکتے ہیں؟ ان کی بیوی نے کہا کیوں نہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے، ضرور دعوت کریں گے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ ہمارے گھر میں کچھ ہے؟ تو انہوں نے اس کی بیوی کے زوجہ جو بتایا تھا 1 سا آدھا کا، مطلب آدھا کلو جو اس وقت تھا اس کے پاس، اور 1 بکری کا بچہ۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ضرور اگر تم حکم دے رہی ہو کہ حضور کو دعوت دی جائے گی، کہ حضور جنگ خندق کھودنے میں مشغول ہیں اور حضور پاکا کشی کی حالت میں ہیں، حضور نے کافی دن سے کچھ کھایا نہیں۔ تو حضرت جابر کے کہنے پہ بکری کے بچے کو ذبح کیا گیا۔ ذبح کرنے کے بعد
آدھا کلو جو تھا اس کی روٹی بنائی گئی. اور جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بکری کے بچے کو ذبح کیا، اس صحابی رسول کے 2 بچے تھے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے 2 بچے، 2 بیٹے تھے. انہوں نے یہ منظر دیکھ لیا کہ میرے والد حرامی نے بکری کے بچے کو ذبح کیسے کیا. چھری اٹھایا، بکری کے بچے کو ذبح کر دیا. یہ منظر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے صاحبزادے 2 بیٹے یہ منظر دیکھ رہے تھے. اور دیکھنے کے بعد حضرت جابر بکری کے بچے کو ذبح کرنے کے بعد چلے گئے، اور ان کی زوجہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم جاؤ اللہ کے پیارے حبیب کے کان پہ دعوت دو، کیونکہ وہاں تو صحابہ کا مجمع ہے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. آدھا کلو جو سے تیرے بکری کا بچہ ہم کتنے لوگ کو دعوت دیں گے. جاؤ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پہ دعوت دینا. یا رسول اللہ میرے گھر آپ کی دعوت ہے، آپ کی دعوت ہے. جب ان کی زوجہ نے یہ کہا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں دعوت دے رہے. یا رسول اللہ اپنے منظر دیکھ لیا کہ جنگ خندق میں اپنا ہاتھ اپنے لگا دیا، یا رسول اللہ لگا دیا ہے. ہم نے آپ کو گرد و غبار کی حالت میں دیکھا یا رسول اللہ. صحابہ کے پیٹ میں تو 1 پتھر باندھے، لیکن یا رسول اللہ ہم نے آپ کے پیٹ پہ 2 پتھر دیکھ لیا یا رسول اللہ. اب مجھے گوارا نہیں ہے کہ آپ واقعہ کشی کی حالت میں زندگی گزارے. ہم آپ کی دعوت پیش کر رہے ہیں یا رسول اللہ، ہمارے گھر تشریف لے آئیے، آپ کی دعوت ہے. جیسے اس صحابی رسول نے یہ کہا یا رسول اللہ آپ کی دعوت ہے، ان کان میں، کیونکہ صحابہ کو دعوت دینا آسان نہیں تھا، اتنے صحابہ کی تعداد زیادہ تھی. جیسے صحابی رسول نے حضور کے کان میں دعوت کو، میرے حضور نے آواز لگایا، اور صحابہ خوشخبری مبارک ہو، اللہ رب العزت نے غیب سے تمہاری دعوت پیش کر دی ہے. اور وہ دعوت حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ، حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر پہ ہے. اور حضرت جابر کے مطلب کیا ہو گیا، ہم تو دعوت حضور کو دے رہے تھے اور حضور کو تمام صحابہ کو دعوت دے دی، یہ کیا ہوا. اور یہ تعجب میں پڑ گئے. اور حضرت تشریف لے کہا بیگم بدل ہو گیا، اپنے اللہ کے پیارے حبیب کے کان میں صرف حضور کو دعوت دیا تھا، لیکن اللہ کے پیارے حبیب نے تمام صحابہ کو دعوت دے دیا. اور کہا حضرت جابر کے گھر سے دعوت ہے، سب کو چل رہا ہے. اللہ اکبر. اتنا کہنا تھا، ان کی زوجہ نے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا کہ تم حضور کے کان میں تم کو دعوت دینا، کیا تم نے ایسا کیا؟ تو حضرت جابر فرماتے کہ میں نے ایسا نہیں کیا تھا کہ حضور کے کان میں ہم نے دعوت دی. اس پر دعوت آپ کی ہے، ہمارے پاس اتنی خوراک نہیں ہے کہ ہم تمام صحابہ کو کھلا سکے. یا رسول اللہ دعوت آپ کی ہے، لیکن ہم نے تو کان میں کہا تھا، لیکن یا اللہ کے پیارے ہم نے تمام صحابہ کو دعوت دے دیا. ان کی زوجہ نے کیا کہا، کہ زوجہ نے کیا کہا، اگر ایسا ہے تو پھر مطمئن رہیے، اللہ کے پیارے حبیب کو دعوت ہم نے دیا ہے، اللہ کے پیارے حبیب کو کھلانا ہمارا کام ہے، اور حضور نے تمام صحابہ کو دعوت دے دیا ہے. صحابہ کو کھلانا میرے حضور کا کام ہے، ہمارا کام نہیں، حضور کا کام ہے. اور جب تک اللہ کے پیارے حبیب حضرت جابر رضی اللہ عنہ گھر تشریف لائے، اس سے پہلے ایک حادثہ ہوا. حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے گھر میں کیا ہوا، ظاہر سی بات ہے بچے جب کوئی منظر دیکھتے وہ کام کی نقل کرتے ہیں، جو کوئی کام دیکھتے ہیں اس کی نقل کرتے ہیں. قربانی کا منظر دیکھتے ہیں تو نقلی جو جانور ہوتے ہیں، پلاسٹک کے جو جانور ہوتے ہیں اس کو ذبح کر کے دکھاتے ہیں کہ میرے والد غرامی نے اس کو ایسے ذبح کیا. بچے پتھر کو ذبح کرتے ہیں، اینٹ کو ذبح کرتے ہیں، مٹی کو ذبح کرتے ہیں، اپنے باپ کی نقل کرتے ہیں. بچوں کے اندر نقل کی عادت ہوتی ہے. تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ جو صحابی رسول نے بکری کے بچے کو ذبح کیا تھا، یہ منظر ان کے صاحبزادے نے دیکھ لیا تھا. اور ایک